جب مصر فتح ہوا اور مصر فتح ہونے کے بعد مصر کے اندر ایک دریا ہے کہ جسے دریائے نیل کہا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دریائے نیل ہر سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، تقریباً کتاب کے اندر 12 تاریخ لکھی ہے، اور آپ اس 12 تاریخ سے بھی ایک سبق حاصل کریں گے کہ 12 تاریخ کو اس دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ پھر وہ شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی کو لیتے، اس کے ماں باپ کو اس کے برابر سونا چاندی دے دیتے، اور اسے نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر زیورات سے مزین کر کر اسے لے جاتے، وہ دریائے نیل کے اندر ڈبو دیتے تھے، اس کے بعد دریائے نیل کا پانی واپس جاری ہو جاتا تھا۔ یہ اسلام آنے سے پہلے کی کہانی تھی۔ اب مگر جب دریائے نیل کے یہاں مصر میں اسلام پہنچ گیا تو حضرت عمر بن عاص صحابی رسول تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بری رسم ہے، کسی کی جان لینا، ناحق کسی کو مارنا، یہ تو برا معاملہ ہے، اور پھر شیطانی عمل دخل ہے، تو آپ نے منع فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس مدینہ خط بھیجا اور کہا کہ اے عمر، یہاں کے عقیدوں، یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہاں کے لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ یہاں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دریا کا پانی جب کم ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک جوان لڑکی کی بلی دیتے ہیں، اس کے بعد دریا کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا جواب دیا، اور وہ خط حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچ گیا۔ وہی تاریخ آ گئی، وہی مہینہ آ گیا، اور پانی بھی کم ہونے لگا۔ لوگوں نے تیاری بھی کر لی لڑکی کی بلی دینے کی۔ حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ خط آیا ہے، اور میں اس خط کو اس دریا کے اندر ڈالتا ہوں۔ اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے آپ بہتا ہے تو جاری مت ہونا، اسے تو رک چکا ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ یہ خط اس دریا کے اندر ڈالنا تھا کہ دریا کا پانی جاری ہو گیا، اور دریا جتنا پہلے بہتا تھا اس سے کئی ہاتھ زیادہ بلند ہو کر بہنے لگ گیا۔